بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے تھے۔ ان میں سے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین دونوں ایک ماں سے تھے۔ البتہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سارے بیٹے خود حضرت یعقوب کے ساتھ رہتے تھے۔ جہاں یہ لوگ رہتے تھے اس جگہ کا نام کنعان تھا، جس کا موجودہ نام فلسطین ہے۔ اس کہانی کا آغاز حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب سے شروع ہوتا ہے۔ چنانچہ سورہ یوسف میں ارشاد ہوا ہے، ترجمہ: جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، اے بابا جان، میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو میں نے دیکھا، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ کہا، بیٹا، اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، ورنہ وہ آپ کے خلاف کوئی چال سوچیں گے، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ چکے تھے کہ اب نبوت کا منصب ان کی زندگی کے بعد ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام کو ملنے والا ہے، اسی لیے وہ یوسف علیہ السلام کا زیادہ خیال رکھتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت و چاہت یوسف علیہ السلام کے ساتھ زیادہ ہونے کی وجہ سے دیگر بیٹے اس روش کو پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے وہ بہانہ بنا کر یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ چراگاہ لے گئے اور یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا۔ مگر یہاں اللہ کی تدبیر کچھ اور تھی۔ مصر کے تجارتی قافلے والوں نے کنواں سے یوسف علیہ السلام کو نکال کے اپنے ساتھ لے گئے اور وہاں مصر میں غلام و کنیز کے خرید و فروخت کے بازار میں فروخت کر دیا۔ وہاں سے ایک شخص جو حکومت کے اعلی حکام سے تعلق رکھتا تھا، اس نے خرید کر ایک خاتون جس کا نام زلیخا تھا، جو کہ ایک اعلی عہدے پر فائز شخص کی بیوی تھی، اس خاتون کو ہدیہ کے طور پر پیش کیا۔ جب حضرت یوسف جوان ہونے لگے تو وہی خاتون جس کا نام زلیخا تھا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ پر اصرار کیا، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے قبول نہیں کیا، جس پر یوسف علیہ السلام کو قید کروایا۔ گردش زمانہ دیکھیے، مصر میں موجود حاکم نے بھی ایک خواب دیکھا جس کی تعبیر کوئی نہیں بتا سکا۔ بالخیر اس خواب کی تعبیر کے بہانے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی رہائی نصیب ہوئی اور بعد میں تغیر زمانہ کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام خود مصر کے حاکم بنے۔ اس وقت مصر اور اس کے قرب جوار میں باران رحمت نہ ہونے کی وجہ سے قحط پڑ گیا، مگر مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی حکمت عملی سے قحط سے مقابلے کے لیے پہلے ہی تیاری مکمل تھی، جبکہ کنعان شہر میں بھی قحط تھا۔ پس حضرت یوسف علیہ السلام کے دیگر برادران جب گندم لینے مصر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا اور کوئی عذر بنا کر اپنے حقیقی بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک کر رکھا اور اس طرح بعد میں اپنے والد سمیت پورے خاندان کو اپنے پاس آنے کی دعوت دی۔ چنانچہ جب سارا خاندان پہنچا تو بھائیوں نے بھی اپنی غلطیاں تسلیم کی، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے معذرت کی اور حضرت یعقوب علیہ السلام سمیت تمام بیٹے اکٹھے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے سجدہ تعظیم بجا لائے۔ پس یہ اس خواب کی تعبیر تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں دیکھا تھا۔ اس خواب میں کئی کردار موجود ہیں، جن میں سے ہر کردار قابل توجہ اور قابل غور ہے۔